بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اب دیکھیے، جب ہم لوگوں نے یہ سیکھ لیا پچھلی ویڈیو میں کہ معرب اور مبنی ہوتا کیا ہے، کہ جن کا آخر تبدیل ہو جائے وہ معرب اور جن کا نہ ہو وہ مبنی، ان شارٹ چھوٹے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اگر کہا جائے۔ اور اسی ضمن میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں زید بھائی والی پارٹی اور ہاؤلائی والی پارٹی بھی دیکھ لی تھی، کہ زید کی پارٹی چینج ہو رہی تھی اور ہاؤلائی کہہ رہی تھی نہیں میں نہیں چینج ہو سکتی۔ تو یہ معرب اور مبنی ہم نے دیکھ لیا تھا مثالوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ معرب اور مبنی آئے کہاں سے ہیں اور ان کا روٹ کیا ہے، یہ مطلب نکلے کہاں سے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی مین جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ معرب اور مبنی کچھ اور نہیں ہوتے بلکہ یہ کلمہ ہی ہوتا ہے، اور کلمے کے دوسرے نام جو ہیں وہ معرب اور مبنی ہوگا۔ یعنی ایک کلمہ جو ہے اس کو ہم معرب بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک کلمہ جو ہوگا اس کو ہم مبنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک وقت میں ایک ہی کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کلمے کو آپ معرب بھی کہہ رہے ہیں مبنی بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسم فعل حرف یا تو ظاہر سی بات ہے معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گئی ہوگی کہ مثالوں میں جب آپ نے دیکھا تھا کہ یا تو بھائی آخر تبدیل ہوگا یا پھر آخر تبدیل نہیں ہوگا۔ اب ایک وقت میں دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی نا، کہ ایک کا آخر بھی تبدیل ہو رہا ہو اور نہیں بھی ہو رہا ہو، تو اس وجہ سے کلمہ جو ہے نا وہ یا معرب ہوگا یا پھر مبنی ہوگا۔ جب یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی اور یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، اب ہم لوگ ایک دوسرا سوال جو ہے وہ اٹھنے والا اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ جواب آپ لوگ خود دے سکتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ پڑھتے کیوں ہیں، معرب اور مبنی پڑھا کیوں جاتا ہے، اس کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا، کہ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب جو دیکھیں نا، مین مسئلہ ہوتا ہے جو عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سارے اعراب پتہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، فاعلن کے وزن پہ جو ہوگا ہمیں پتہ ہے فاعلن کے وزن پر جو پہلا ورڈ ہے اس کے اوپر زبر آئے گی، ٹھیک ہے، الف تو الف ہے۔ اس کے علاوہ فاعلن میں عین جو ہے اس کے اوپر زیر آ رہی ہے، یہ سب پتہ ہے۔ لیکن جو بدلتا ہے نا وہ آخر بدلتا ہے، فاعلن بھی ہو سکتا ہے، قائمن کے وزن پہ آپ نے دیکھا ہوگا قائمن قائمن، اب یہ آ سکتا ہے مختلف انداز میں آ سکتا ہے۔ تو نہ شروع بدلتا ہے نہ بیچ کا ورڈ بدلتا ہے، پنگا کس کو ہے، آخری والا جو ورڈ ہوگا، آخری والا جو حرف ہوگا، مین مسئلہ اس کے ساتھ ہے وہ بدلتا ہے۔ اب وہ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، پہلے تو اس کو سیکھ لینا کہ اگر وہ نہیں بدلتا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہمارا، کہ وہ ہر حالت میں سیم رہے گا۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہمیں مبنی تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ مبنی تو ہر حالت میں کیا ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبنی ہمیں تنگ نہیں کرے گا، بلکہ بدلتا کون ہے، معرب۔ اور معرب جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں جو ہے وہ زید بھائی والی پارٹی جو ہے وہ بدلتی رہتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح جو زید بھائی والی پارٹی تھی یہ چونکہ بدلتی ہے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ اس کلمے کی کیٹیگری سے ہے۔ تو اب جب ہم آگے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عربی عبارات کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو حل کریں گے، اور آخر کے اعراب کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا آئے گا، تو اس وقت جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ مددگار ہوگا کہ بھائی یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب جو انٹرمیڈیٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ جب ہم آگے چارٹ پڑھتے ہیں جس میں سبب اعراب، حالت اعراب وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، پورا چارٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے وہ اعراب لگاتے ہیں آخر پر، کہ زبر آئے گا، زیر آئے گی، اور پھر اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں ایک ایک چیز کی وجہ، کہ یہ مبتدا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ وہ بن رہا ہے۔ تو بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن صرف اتنی سی بات کہ آخر جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کس کی مدد سے، چارٹ کی مدد سے، اور اس کی وجوہات اور ان کے دلائل وغیرہ سب ہم اس چارٹ کی مدد سے بتاتے ہیں۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ اس چارٹ میں ہمیں جانا بھی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا جو معرب ہوتے ہیں چونکہ ان کا آخر بدلتا ہے، اس وجہ سے جو چارٹ کے اندر داخلہ ہوگا وہ صرف معرب کا ہوگا۔ یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہمیں صرف معرب تلاش کرنا ہوتا ہے، مبنی تو دیکھنا ہی نہیں ہوتا۔ اور جب مبنی نہیں دیکھنا ہوتا تو بھائی پہلے یہ پتا ہوگا کہ معرب مبنی کیا ہوتا ہے، تبھی تو چارٹ کے اندر جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے پڑھا دیا گیا کہ معرب اور مبنی
کیا ہوتا ہے۔ امید ہے اب آپ کو مقصد کلیئر ہو گیا ہوگا کہ چونکہ ہمیں آخر جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اور آخر جو ہے وہ ہمارا مین ہوتا ہے کہ آخر کے اوپر کون سے اعراب آئیں گے، اس وجہ سے ہم لوگ معرب اور مبنی کو پڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ مین چیز کے اوپر آئیں گے، اور وہ یہ ہے جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ کلمے کی دو قسمیں ہیں، اور دو قسمیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، کس کس طرح ہم نے بنائی، یہ تو پتہ لگ گیا، لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لفظ زید بھائی والی پارٹی کا ہے یا یہ لفظ ہا اولائی والی پارٹی سے بلونگ کرتا ہے؟ تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے۔